آخر عائشہ کو کس اپنے سے ٹھوکر لگی کہ وہ اسٹوری لگا رہی ہیں کہ جب تک انسان کو اپنوں سے ٹھوکر نہ ملے تب تک انسان سب کو اچھا اور سچا سمجھتا ہے، لیکن جب اپنوں سے ہی ٹھوکر ملتی ہے تو انسان کو سمجھ آتی ہے، تو انسان ہوش میں آتا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو عائشہ ہے ان کو پھر سے کسی اپنے سے ٹھوکر لگ گئی ہے، اور اب جو لگی ٹھوکر ہے نا وہ واضحتاً نظر آ رہی ہے، جو کہ واقعی اوتھینٹک ہے، کیونکہ اس سے پہلے عائشہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا آ رہا تھا اس میں عائشہ خود قصوروار نظر آ رہی تھی، لیکن اس چیز کو ہم نہ سمجھے، لوگ نہ سمجھے، ہم نے عائشہ کو ہمیشہ غلط سمجھا، غلط مانا، غلط جانا، لیکن اب جب عائشہ صحیح ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو واقعی ہی کچھ اپنوں کے ہی ان کے اصل چہرے نظر آ رہے ہیں، کہ جب تک جو ہے نا انسان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے نا تب تک اس کو سمجھ نہیں آتی، اس سے پہلے سب سچا اور اچھا لگتا ہے، بعد میں جب ٹھوکر لگتی ہے نا اپنوں سے تو پھر انسان کو واقعی ہوش آ جاتی ہے، اور ایسے ہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ بلا زمینہ کے آتے ہی یہاں پہ سیاستیں پھر سے شروع ہو چکی ہیں۔ اب عائشہ، مریم، ان کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، بہت مہربانی، بہت وفائیں کر لی، کیا حاصل ہوا؟ اب میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو بھی اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آنے والے وقت پہ مریم اور عائشہ کے لیے بہت پریشانی کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ وفائیں کیں وہ وفا کے قابل نہ تھے، اور یہ بہت پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا، اور اب وہ وفائیں نہ ملنے پہ نا لوگ یہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں عائشہ سے کہ عائشہ، مریم، آپ لوگوں نے اتنے جو وفائیں کر کے اپنے حصے اٹھا کے دے دیے ہیں اپنے بڑے بھائی کو باپ کی جگہ سمجھتے ہوئے، تو وہ اس قابل نہیں ہے جو کچھ اب ہو رہا ہے۔ احسان کرنے والے کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا، یہ کہاں کی اچھائی ہے؟ کل کے ولاگ میں کافی سارے میرے پاس کمنٹس آئے، ان پہ بھی کریں گے بات۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ عائشہ نے یہ پوسٹ اپنی سٹوری جو لگائی ہے انسٹا پہ، اس کو دیکھنے کے بعد کچھ مجھے عجیب سی وائبس آ رہی ہیں، اور جو باتیں ابھی کچھ دنوں سے میں اپنے ریئیکشن میں کر رہی تھی وہی ہوتا سچ نظر آ رہا ہے کہ عائشہ اچھی بنی، عائشہ نے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ایک گھر کو ایک اچھے یعنی بہن ہونے کا ثبوت دے رہی ہے، اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہے اب تک، اور بھائی بھابھی کی زندگی میں سکون لانے کے لیے وہ اچھی بن رہی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تعریف کے قابل ہے۔ ہم بھی اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو کچھ ہم عائشہ کے بارے میں سوچ رہے تھے عائشہ ویسی نہیں ہے، عائشہ اگر اچھا بن رہی ہے تو وہ اچھے بننے والے، اچھے دکھنے والے اب اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں، اور یہی چیز مجھے ایسا لگتا ہے عائشہ کو احساس ہوا جس پہ اس نے یہ سٹوری لگائی کہ جب تک انسان کو ٹھوکر نہیں لگتی نا تب تک انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس سے پہلے سب کچھ اچھا اور سچا لگتا ہے، لیکن جب انسان کو اپنوں سے ہی ٹھوکر لگتی ہے اس کا کیا مطلب؟ یہ بہت ڈیپ بات کی ہے، بہت ڈیپ بات، کہ کوئی نہ کوئی اپنا ایسا ہے جس نے عائشہ کو ڈچ کیا ہے، جس نے عائشہ کا دل توڑا ہے، جس سے عائشہ کو ٹھوکر لگی ہے، اور وہ ہم لوگوں کو صاف نظر آ رہا ہے۔ اپنی ہمدرد ماننے والی اپنی پیاری بھابھی مومنہ، جس کی کل آنے والی ویڈیو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس قدر سیلفش اور کس قدر احسان فراموش نکلی، اور حیرت تو اس بات کی ہے کہ واقعی ہی ان بہن بھائیوں کے خون میں وفا نہیں ہے، ان میں وفا نہیں ہے، جہاں عائشہ وفا کرنے کی کوشش کرتی ہے وہاں ہی اس کے ساتھ بے وفائی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پہ اس کو وفا کرنی چاہیے تھی وہاں پہ اس کو برا بنا کے بے وفائی کروا دی، یعنی بلال کی طرف۔ بلال اگر ان کے لیے اچھا تھا، سب کچھ صحیح تھا، بلال کی بیوی ان کے حق میں بہتر تھی، تو کچھ چند ان کے گھر والے جو اپنے آپ کو منوانے کے لیے، جو سمینہ کے لیے بغض رکھتے ہیں دل میں، وہ عائشہ کو آگے لگا کے برا بھی بناتے رہے اور عائشہ کا دل بھی گندا کرتے رہے، کہ عائشہ نے اپنے بھائی اور بھابھی سے ایک طرح سے جنگ لے لی تھی، وہ لے لی تھی، اور برا بھی بن گئی دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے سب نے عائشہ کو برا بھلا کہا، لیکن اب یہ چیز صاف پتہ چل رہی ہے کہ اصل
جو جلن، حسد، بغض وہ کس میں تھا؟ بالکل مومنہ، علی، آمنہ، عمیر۔ اور کل آنے والے Q&A میں صاف نظر آ رہا تھا کہ عمیر کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے بلال ثمینہ کے آنے پہ، کیونکہ اس نے باہر جو باتیں کی ہیں نا باہر جانے والوں پہ، کہ لوگ کیوں جاتے ہیں باہر، آزادی نہیں ہے، اپنے ملک میں آزادی ہے تو یہ ہے وہ ہے، تو ان چیزوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ بلال سے حسد کھا رہا ہے۔ آج کے ٹائم میں کون ایسا انسان ہوگا جو اتنی بڑی اپرچونٹی کہ بقول اس کے کہ میں باہر بزنس کرتا تھا، اپنا بزنس چاہے پاکستان میں ہو چاہے باہر ملک میں ہو، کبھی کوئی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، اور باہر ملک میں تو کبھی کوئی نہیں چھوڑے گا، باہر ملک کی اپرچونٹی کوئی نہیں چھوڑتا۔ اور یہ سوال آنے پہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ آسٹریلیا سے کیوں آ گئے، تو ایک دم سے آپ آمنہ کا چہرہ دیکھیں، کنفیوز، اس چہرے سے ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب یہ لوگ کیا جواب دیں گے، لیکن اس چیز کو باتوں میں گھما کے جس طریقے سے عمیر نے ایک وہ کیا ہے، چینج کیا ہے لوگوں کو مائنڈ کو، تو میں نہیں سمجھتی کہ لوگوں کا مائنڈ چینج ہوا ہوگا، لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ اتنی بڑی اپرچونٹی کوئی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اپنے بچوں کے بیسٹ فیوچر کے لیے لوگ آج یہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں، لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، لوگ اچھے فیوچر کے لیے باہر ملک جانا زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اور آزادی یہ سب کچھ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے، مشکلات ہیں، دور کے ڈھول سہانے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اتنے بڑے بزنس مین تھے وہاں پہ سب کچھ تھا کہ آپ نے چنٹو منٹو میں پلازا کھڑا کر لیا، تو آپ کیوں پاکستان آئے اور وہ آپ ویلے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بزنس مین تو ویلا بیٹھ ہی نہیں سکتا، بزنس مین تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں پہ بھی بٹھا دیں گے نا تو وہاں وہ اپنا بزنس کر کے ہی چھوڑے گا، آپ تو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حسد جلن کل عمیر صاحب کی نا صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ کس قدر ثمینہ اور بلال سے چلتا ہے، اور جس طرح بلال ثمینہ کے دعوت پہ اس نے آمنہ نے ایک عجیب سا روکھا پھیکا جواب دیا کہ جب ٹائم ہوگا فون کر دیں گے تو ہم دعوت رکھ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آئے گئے انسان کو نا عزت دی جاتی ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی منہ اٹھا کے آپ کے گھر آ جائے، اور جب رشتہ ایسا ہو بھائی بھابھی کا تو وہاں پہ انویٹیشن دینا بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دوسری جانب مومنہ اور علی بھی، جن کے لیے ایک دعوت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس آنے کو دعوت کنسیڈر کر کے لوگوں کو پاگل بنایا، اور لوگوں سے زیادہ ایک فیملی کو دکھانے کی کوشش کی، ایک تھپڑ مارنے کی کوشش کی کہ ہمیں تمہارے آنے پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا تھپڑ ہے اپنے سسرال والوں پہ، یعنی اتنی بڑی احسان فراموش یہ خاتون نکلی ہیں کہ اس بندے کا اس کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں مجھے کہ مومنہ اور علی نے احسان کیا بلال ثمینہ پہ، جب گھر بن گیا تھا ان کا اپنا تو وہ یہاں سے جا رہے تھے، آپ ان کا ولاگ اٹھا کے وہ والا دیکھیں جس میں یہ جا رہے تھے، اس وقت بھی یہ جانے کی نیت نہیں رکھتے تھے، جانے والے ایک الگ ہی طرح سے نظر آتے ہیں، اور بلال نے جسٹ آفر کی تھی، یعنی انگلی پکڑائی تھی کہ بھئی اگر امی اور عائشہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ یہاں سے نہیں جائیں تو آپ لوگ نہیں جائیں، آپ لوگ یہاں پہ رہ لیں، آپ لوگ رہ لیں یہاں پہ، تو بلال کے اس طرح سے کہنے پہ وہ رک گئے۔ لیکن اس میں رکنے میں صرف بلال ثمینہ کے روکنا شامل نہیں تھا، بلکہ اس میں ان کا اپنا بہت بڑا بینیفٹ چھپا ہوا تھا، اور وہ بینیفٹ تھا کہ سال بھر یعنی جتنا ٹائم بھی ہم بلال کے گھر میں رہیں گے ہمیں ہر طرح سے فیسلٹیز ہی ملیں گی، کھانا ساز بنا دے گی، مفت کی جو ویڈیو گھمانا پھرانا کھلانا پلانا شاپنگ وہ سارا کچھ عائشہ اور مریم کروا دیں گی، اور رہی بات جو کرایہ آنے کی وہ بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ایک ڈرامہ کرنے کے لیے ساس کو پہلے مہینے میں کرایہ دیتے ہوئے دکھایا کہ امی کو دے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کچھ دیتے ہوں گے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ان کو تو یہی نہیں پتہ تھا کہ گروسری کیسے لینے جاتے ہیں، مومنہ کو یہی نہیں پتہ کہ کھانا کس طریقے سے بنتا ہے، کہ ساس کے گھر سے نکلتے ہی اس کے ڈبوں کے پیکٹس کی ضرورت پڑ گئی ہے کھانا بنانے کی۔ آپ اس چیز سے اس پھوڑ عورت کا اندازہ لگائیں کہ بچے بیچارے دادی کے پاس جانے کے لیے مچلتے ہیں کیونکہ دادی اور پھوپھی ہی کھانا کھلاتے تھے، اب لوگوں کے کہنے پہ بچوں کا تھوڑا خیال رکھنا شروع کیا، اور وہی احسان فراموش دونوں میاں بیوی آج ثمینہ اور بلال کے خلاف جا رہے ہیں، ان کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم آئے ہو تو تمہاری مرضی ہے،
جیسے انہوں نے جاتے ہوئے کتنے ٹونٹ اور ٹیس مارے تھے جب بلال سمینہ کے اوپر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھیں کہ ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، جس نے آنا ہے وہ آ جائے، جو ہم پہ کہہ رہا ہے کہ فروری تک نہیں جائیں گے، اور جب انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو انسان کبھی واپس نہیں آتا، جو میرے ساتھ ہوا یہ وہ، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہی چیز اب آپ دیکھیں کہ ان کی فیملی میں کوئی بھی بلال کی قربانیوں کو، بلال کی تکلیف کو نہیں سمجھتا۔ اب جب عائشہ اس چیز کو سمجھی ہے، اس نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو پیار دوں گی، بھابھی کی رسپیکٹ کروں گی، تو اب ان لوگوں کی آنکھوں میں عائشہ کھٹکنے لگ گئی۔ عائشہ کے ساتھ اب ان لوگوں نے یعنی ایک پیچھے ہٹ گئے۔ وہیں پہ میں تھوڑی آج کے ولاگ پہ بات کروں گی مریم کی، کہ مریم آج اپنی والدہ کے ہمراہ پہنچ گئی مومنہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے ان کا دل مانتا ہوگا کہ ایک جانب مومنہ طبیعت خراب ہونے کی ویڈیو بناتی ہے، دوسری طرف اپنی فیملی کے آنے پہ بھنگڑے ڈالتی ہے، دعوت کا نام دیتی ہے، پھر جی ساس نند پہنچ جاتی ہیں تو اس کا جو میٹر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتی۔ سب کچھ دیکھتے، سب کچھ جانتے بوجھتے کہ مومنہ ان کے آنے پہ منہ بناتی ہے، مومنہ کو پسند نہیں ہے، مومنہ ان کی چہیتی پیاری بہن آمنہ اس کو نہیں پوچھتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس بھانڈے نہیں ہیں، میرے بھانڈے آ جائیں گے، برتن آ جائیں گے، پتیلے آ جائیں گے تو پھر میں سب کی دعوت کروں گی۔ کدھر گئی وہ دعوت؟ کسی کی نہ کرتی، اپنے پلازا والی آمنہ کی کر دیتی، انہی کی کر دیتی تو ہم دیکھتے کہ بھئی ہاں تم واقعی ہی اپنے سسرال والوں کیا کرتی ہو۔ اور کل والے ولاگ میں کسی نے مجھے کہا کہ مومنہ کھانا اپنے سسرال والوں کے لیے بناتی تو ہے، کہاں بناتی ہے، کدھر بناتی ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ گھر سے جب یہ لوگ آ رہے تھے ادھر تو انہوں نے ایک بنائی تھی ویڈیو کھانے کی کہ سسرال والوں کو آخری بار یہاں پہ کھانا بنا کے دے رہی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ بار بار وہ جتا رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بولا ہوا ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نہ چاہتی تھی کھانا بنانا اور نہ وہ بنانا سسرال والوں کے لیے پسند کرتی ہے۔ اب رمضان ہی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، کون سی آمنہ کی دعوت کی، کس طرح سے آمنہ کی دعوت کی نہیں کی نا۔ تو جو کرنے والے ہوتے ہیں اپنے سسرال والوں کی وہ واقعی کرتے ہیں۔ نہ یہ نندوں کو صحیح سے منہ لگاتی ہے، اپنی ویڈیو ہو تو جی عائشہ جی امی پھپھو سب ہوتا رہتا ہے، لیکن جہاں ان کی ویڈیو آتی ہے وہاں پہ مومنہ کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں دیکھ لیں کہ ساس اور نند کا آنا پسند نہیں ہوا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم جان بوجھ کے گئی ہے مومنہ کے گھر پر، تاکہ ابھی اس وقت مجھے نظر جو آ رہا ہے کہ عائشہ مومنہ سے ناراض ہو چکی ہے، اور جان بوجھ کے مومنہ کو عائشہ کو جلانے کے لیے مومنہ کے گھر پر یہ مریم اپنی اماں کو لے کر گئی ہے۔ اور اماں جی آپ کو پتہ ہے جو بیٹی جہاں لگا دے وہ ان کے ساتھ چل پڑتی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ولاگ میں آنا ہے، جس نے جہاں لگانا ہے میں نے وہاں لگنا ہے۔ ماں تو مجبور ہوتی ہے۔ اور پھر آج کی ویڈیو میں دوبارہ سے اماں جی کو لے کر بیٹیوں کی کھچائی ہو گئی کہ شرم آنی چاہیے، جوان بیٹیاں ہیں، ماں کو کچن میں لگا کے رکھتی ہیں، کبھی کھانا کبھی پراٹھا۔ تو یہ تو میں کہتی ہوں جتنی بار بھی بول لو یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اپنا کنٹینٹ ہوگا تو مریم ناشتہ بھی بنائے گی، کھانا بھی بنائے گی، عائشہ بھی بنائے گی، لیکن جہاں کنٹینٹ نہیں ہوگا وہاں بیچاری ماں ہی سامنے نظر آئے گی۔ اور آج کی مریم کی ویڈیو سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بلال اور سمینہ گجرانوالہ جا چکے ہیں، تبھی ان کے گھر میں اتنا سناٹا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنے سگے ہی رشتے نہیں پوچھ رہے تو پھر کیا یہاں پہ بیٹھ کے ان کا انتظار کرنا۔ پھر اس نے سوچا ہوگا کہ چلو بھائی چلتے ہیں، سمینہ کو اس کی ماں سے ملوا کے لے کے آتے ہیں۔ ویسے بھی وہ کوئی ملاقات نہیں تھی جو ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔